अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाजिर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह साहब जो है वो गुज़श्ता दौर में पीटीआई पर जब जुल्म और ज़ाब्ते का दौर था और अब भी है, लेकिन उस वक़्त जो है वो राना साहब का काफ़ी किरदार था पीटीआई को दबाने में और नून लीग की इन्होंने काफ़ी मदद भी की। लेकिन नाज़रीन कराम, जैसा कि नून लीग का आपको पता है कि ये जब किसी को इस्तेमाल कर चुकते हैं, तो फिर उसके बाद जो है वो उससे मुँह मोड़ लेते हैं। और राणा साहब इसमें काफ़ी परेशान भी हैं और इनके जो करीबी हल्के हैं वो ये भी कह रहे हैं कि राणा साहब ने नून लीग को छोड़ने का फैसला भी कर लिया है। अब राणा साहब जो है वो मज़ीद क्या ख़यालात का इज़हार कर रहे हैं, आइए ये वीडियो देखते हैं फिर इसके ऊपर बात करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को किसने धमकी दी, धमकी आमेज खतूत के पीछे क्या मकासद हो सकते हैं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर भी अब फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वजीर दाखिला और नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह। राना साहब ये बताइएगा कि कल अब सो मोटो का बाकायदा उसकी समाअत शुरू हो रही है। अब ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट मैं दे रहा था कि जी जज साहिबान के सामने उन्होंने जो सवालात रखे कि जी 2018 में जो नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, जिनमें जुडिशरी भी शामिल थी और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल थी, उस पर इन लोगों के ज़मीर क्यों सोए हुए थे। लेकिन यहां सवाल तो पैदा ये होता है कि आपके साथ ज्यादती हो रही थी, शायद आपकी पार्टी इतनी इफेक्टिव इस वक्त नहीं थी। इस वक्त अगर पीटीआई के साथ हो रही है तो सोशल से लेके और हर जगह तक वो अपनी आवाज जो है वो पहुंचाए जा रहे हैं, बल्कि अभी भी इस वक्त भी आपकी पार्टी का मौजूदा वर्जन जो है वो तकरीबन कहीं मिसिंग है, नजर नहीं आ रहा। उस तरह से डिफेंड नहीं कर पा रही आपकी पार्टी जिस तरह से नॉर्मली एक सिटिंग गवर्नमेंट करती है अपने आप को। नहीं, देखिए, इसमें सिटिंग गवर्नमेंट का अपने आप को डिफेंड करना बनता नहीं है। मोअज़्ज़ज़ जजेस ने जो हालात वाक़यात उनके साथ पेश आए, उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को, अपनी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ख़त लिखा है रहनुमाई के लिए। उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट अजलास बुलाया। अजलास बुलाने के बाद प्राइम मिनिस्टर को बुलाया कि जी इसकी इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दें। उन्होंने उनके हुक्म की तामील की, करनी चाहिए थी, उन्होंने कमीशन मुकर्रर कर दिया। जो कमिश्नर साहब थे तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब, उन्होंने माज़रत कर ली, चीफ जस्टिस साहब ने उसका सो मोटो नोटिस ले लिया। तो अब गवर्नमेंट कहाँ पे अपने आप को डिफेंड करेगी? गवर्नमेंट को बिल्कुल डिफेंड नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है जो कि मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने अपने वाक़यात का जो ज़िक्र किया है, बिल्कुल हम ये नहीं कहते कि इसका नोटिस ना लिया जाए या इसकी इंक्वायरी ना की जाए, बिल्कुल इंक्वायरी की जाए, नोटिस लिया जाए। और उसमें जो जो लोग मुलव्वस पाएँ उसमें अगर अदलिया के लोग मुलव्वस पाए जाते हैं, जिस तरह से 17-18 के वाक़यात में उस वक्त का चीफ जस्टिस मुलव्वस था, उस वक्त का चीफ जस्टिस जो है वो अदालतों को, जजों को धमकियां देने, उनसे गलत फ़ैसले करवाने, उन पे दबाव डालने में ख़ुद मुलव्वस था। उस वक्त का प्यूनी जज आसफ सईद खोसा साहब, वो ख़ुद मुलव्वस थे। एजाजुल एहसन साहब ख़ुद मुलव्वस थे। ये बुला बुला के उस जज को कहते रहे कि 14-14 साल सज़ा देनी है, जिसके पास मुकदमा चल रहा था मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब का और मरीम नवाज साहबा का। तो हम तो ये कहते हैं, या मेरी ज़ाती राय तो ये है कि 17-18 का केस उठाएं, गवाह जो है वो एविडेंस जो है वो अवेलेबल है, शौकत सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बयान उन्होंने दिया है, बयान देने को तैयार है। उसमें जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग जिनका नाम ले रहे हैं उनको भी ट्रायल में लाया जाए, जो अदलिया के लोग हैं उनको भी जो है वो उनका भी ट्रायल किया जाए। अगर कोई सियासतदान मुलव्वस है उसको भी जो बेनिफिशरी है उस वक्त का सियासतदान, उसको भी लाया जाए और तीनों को प्रोसिक्यूट करके सियासतदानों को बैन कर दिया जाए। जो अदलिया के लोग बहादुर सर्विस हैं फारग करें, जो रिटायर हैं उनकी तमाम मुराद वापस लें। यही सलूक जो है वो इस्टेब्लिशमेंट वालों से करें। उसके बाद आ जाए अब 23-24 के ऊपर। यहाँ पे भी जो सियासतदान है, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अदलिया के लोग हैं, जो मुलव्वस है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन होना चाहिए। लेकिन आदिल शाह ज़ेब साहब, होगा कुछ नहीं, उसकी वजह सारे ही मुलव्वस हैं, कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ जो है ना, ये तारीखें पढ़ेंगी, बहसें होंगी, ये
اور تبصرے ہوں گے، ٹاک شوز ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا. یہ میری بات آپ لکھ لیں. اس کا ایک ہی حل ہے، اس کا ایک ہی حل ہے. میں حل بھی بتا دوں، اس کا ایک ہی حل ہے. جی بتائیں. گریٹر ڈائلاگ. وہ جو بات ہو رہی ہے نا، کچھ لوگ کرتے ہیں، کافی دیر سے کر رہے ہیں. سب بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، میڈیا، سیاستدان، سب بیٹھ کے جو ہو چکا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ قوم سے سچ بولیں، اپنی اپنی معافی مانگیں، اور اس کے بعد ایک نئی شروعات کا جو ہے وہ آغاز کریں. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، ورنہ یہ ملک کا نقصان ہو جائے گا. ہم اب اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں کہ اب یہاں سے آگے جو ہے نا، بس پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. لیکن اس حل میں ایک بندہ رکاوٹ ہے، صرف ایک، اور اس کا نام ہے عمران خان. اچھا رانا صاحب، مجھے بتائیے گا کہ 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں، اور وہ کردار خود بھی بولے، اور ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اور اب تو تقریباً بہت ساری چیزیں ثابت بھی ہو گئی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں آپ کی اپنی جماعت جا کے پھر پوزیشن میں کہتی ہے جی گڑھے مردے نہیں اکھاڑنے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے. اگر جنرل فیض کا نام لے رہے تھے، اپنے معاملے کو جوڑا گیا جنرل باجوہ کے ساتھ بھی، لیکن پھر انہی جنرل باجوہ صاحب کو آپ نے خود ایکسٹینشن بھی دی. تو اس میں صرف ایک سیاسی جماعت کو پھر مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتا، خود سیاستدانوں کے کردار، چاہے وہ آپ کی جماعت ہو یا پی ٹی آئی کل کو فوج کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آئی تھی، آپ کو نکالا گیا تھا، اور آج وہ وہی بات آپ کے بارے میں کر رہے ہیں. دیکھیں، معاملہ یہ ہے کہ میں نے تو یہ بات کی ہے، اسی لیے کی ہے کہ اس میں سبھی شامل ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ جی صرف اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل فیض حمید کو پکڑ لیں، جنرل باجوہ کو پکڑ لیں، بھئی ثاقب نثار کو کیوں نہ پکڑیں جی؟ اعجاز الاحسن سے کیوں نہ پوچھیں؟ اس وقت جو سیاستدان، جو بینیفیشری تھا، جو کہہ رہا تھا یہ سارا کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ایجنسیاں جب فون ٹیپ کرتی ہیں تو بہت اچھا کرتی ہیں، یہ ہماری حفاظت کے لیے کرتی ہیں. اور جب بات ہوتی تو کہتا نہیں، نواز شریف سے لڑائی تو اس لیے ہے کہ دراصل ایجنسیز کو کرپشن کا پتہ چل جاتا ہے، تو ایجنسی جو ہے وہ پھر کرپشن پکڑتی ہے، لڑائی شروع ہو جاتی ہے. میری دیکھیں لڑائی نہیں ہو رہی، ہر چیز کو جسٹیفائی کر رہا تھا. پکڑیں، ان سب کو پکڑیں نا، پکڑ کے ان کو جو ہے وہ جو سزا بنتی ہے دیں، پھر ہمیں بھی دے دیں. لیکن اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گڑھے مردے نہ اٹھائیں، تو وہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پھر سب کو ہی اگر سزا ہو جائے گی تو پھر باقی بچے گا کون؟ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ جو ہے، رانا صاحب معذرت کے ساتھ ایک سوال جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، سادہ الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب شوکت عزیز صدیقی نے آواز اٹھائی تو اس وقت اتنا شور کیوں نہیں مچا تھا جوڈیشری کے اندر سے بھی اور میڈیا کے اندر سے بھی، جتنا آج جو یہ 6 ججز نے ایک ہی دم جو خط لکھ دیا ہے؟ اگر مداخلت واقعی ہوئی تھی اس وقت بھی اور اس وقت بھی، تو ظاہری بات ہے نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو وہ کنڈیمیبل بھی ہے، لیکن ہمیں جو شور نظر آ رہا ہے اس وقت اتنا نہیں تھا جتنا اس وقت ہے. اس میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جماعت کی اپنی بھی کوتاہی ہے. یہ آپ کسی حد تک میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں اچھالا کہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ خرابی کی طرف چلی جائے. اس وقت بھی شور تو خیر پڑا تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ شور نہیں پڑا تھا، شور پڑا تھا، لیکن اس کے بعد پھر الیکشن کی طرف ماحول جو ہے وہ چلا گیا. یہ جولائی 2018 کی بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اسی وقت پھر الیکشن بھی ہو رہے تھے. مجھے اب یاد نہیں پڑ رہا کہ جولائی کی ہی کسی تاریخ کو جو ہے وہ شوکت صدیقی صاحب نے وہ سپیچ کی تھی، تو وہ بھی وجہ بنی، الیکشن کا ماحول وہ بھی وجہ بنا. لیکن بہرحال شور اس وقت بھی اٹھا تھا، ایسا نہیں ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلا ہو، پوری قوم کو پتہ چلا اس وقت بھی کہ یہ کچھ ہوا ہے، یہ ہو رہا ہے. اور بلکہ میڈیا نے بڑا مؤثر، لوگوں نے ان لوگوں کی تصویریں بنائیں، ان کو کور کیا کہ جی یہ دیکھیں
یہ فلاں صاحب ہیں، یہ جج صاحب کو ملنے آ رہے ہیں، یہ ان کے کمرے سے نکل رہے ہیں. تو ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، لیکن اب وہ تھوڑی پرانی بات ہو جائے تو لگتا ہے کہ شاید اس وقت یہ بات کم ہوئی تھی، اب زیادہ ہو رہی ہے. شور اس وقت بھی مچا تھا، اب بھی مچا ہے، لیکن اس کا کوئی حل اس کا کوئی نہیں نکلنا، بالکل نہیں نکلنا. حل کوئی نہیں نکل رہا. ٹھیک ہاں بالکل. رانا صاحب ایک کوئک سی سپریم کورٹ آپ کے بات فنش کریں تو میں معزز پھر جج ایک صاحبان بریک جو لے کے ہیں، آتا ہوں آپ کے پاس. جی 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 بتائیے. سپریم کورٹ کے جو معزز جج صاحبان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو، سیاستدانوں کو تو بلا لیں گے، بلائیں نا پھر اپنے لوگوں کو بھی نہیں بلائیں گے. جی ناظرین کرام، ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور ویڈیو میں جیسا کہ رانا صاحب جو ہیں وہ نہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو، کیونکہ ابھی تازہ کام ہے. یہ تھوڑا سا نخرے دکھا رہے ہیں نون لیگ والوں کو اور نواز شریف کو. اور اندرونی خبریں یہ بھی ناظرین کرام آ رہی ہیں کہ رانا صاحب نے جو ہے وہ ایک دھمکی آمیز جو ہے وہ پیغام بھی پہنچایا ہے اپنی لیڈرشپ کو کہ یہ اگر محسن نقوی کو اگر وزیر داخلہ بنائیں گے تو پھر میں جو ہے وہ تمام کے تمام راز جو ہے وہ کھولوں گا کہ ایک پی ٹی آئی پر کس طریقے سے جو ہے وہ مجھ سے ظلم کروائے گے، اور جو ہے وہ سامنے میں آ رہا ہوں. اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ظاہر ہے وہ پھر جتنی بھی نفرت ہے پی ٹی آئی کی یا دیگر جتنے بھی لوگ ہیں باقی، ان کی جو ہے وہ میری طرف منتقل ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ جو ہے مستقبل میں رانا صاحب جو ہے وہ اپنی کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. الیکشن میں وہ بری طرح آ رہے ہیں، اور ان کی ہار کا جو ہے وہ صرف اور صرف جو وجہ ہے وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ان کا ظلم، انہوں نے جو بربریت کی، انہوں نے اداروں کو جو جس طرح استعمال کیا، پولیس کو جس طرح استعمال کیا، اور پی ٹی آئی کے لوگوں کو، خواتین کو سڑکوں پہ گھسیٹنا. پنجاب کے حوالے سے آپ نے دیکھا، پنجاب کیا پورے ملک میں جو ہے وہ ظاہر وزیر داخلہ تھا یہ، تو پورے ملک میں اس نے وہ جو ہے وہ کوہرام بپا کیا پی ٹی آئی کے خلاف. اور اب تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور اس کی اپنی پارٹی بھی اس کو چھوڑ چکی ہے. تو دیکھتے ہیں، ابھی تک تو یہ ڈینائل میں ہے، یہ میڈیا پہ تو یہ انکار کر رہا ہے کہ جی مجھے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ویسی کوئی بات بھی نہیں. لیکن جو ذرائع خبریں لا رہے ہیں ناظرین کرام وہ یہی ہے کہ رانا صاحب کو جو ہے وہ ٹیشو پیپر کی طرح نون لیگ نے استعمال کر کے پھینکا ہوا ہے، اور اب رانا صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت کوئی پریس کانفرنس وغیرہ وہ کر سکتے ہیں. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ نون لیگ جو ہے وہ جب کسی چیز کو استعمال کر لیتے ہیں تو یہ پھر پھینک دیتے ہیں اسے. لیکن دیکھتے ہیں کہ رانا صاحب کوئی دھمکیاں شمکیاں لگا کر کوئی اپنا مقصد حل کرتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اور اگر ظاہر ہے رانا صاحب کو اسی طرح ہی انہوں نے پھر کارنر کیا تو رانا صاحب جو ہے وہ پرانی جو باتیں ہیں وہ پھر نکال کر لائیں گے، جس طریقے سے باقی لوگ لا رہے ہیں، جس طرح زبیر عمر ہے، مختوم جو ہے وہ جاوید ہاشمی صاحب ہیں، کئی اور لوگ ہیں جو پھر پارٹی سے جب ان کو کھوڑے لائن لگایا جاتا ہے تو پھر صورتحال اسی طرح نکل کر واضح ہوتی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں ناظرین کرام کی صورتحال کس طرف جاتی ہے. بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگے گی، اور اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں، کسی اور وقت، کسی اور موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.